له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتون من كل فج عميق صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شوال المکرم کا دوسرا جمعہ ہے، بلکہ تیسرا جمعہ ہے، اس لیے کہ شوال کی پہلی تاریخ جمعہ کو تھی۔ اور رمضان کا پورا مہینہ جس میں دن میں اور رات میں اللہ نے عبادتیں عطا فرمائیں اور اس کے بعد اس کے اختتام پر ایک دن عید کا دن رکھا۔ شوال سے ایک اور عبادت کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس عبادت کے سلسلے میں عرض کروں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بتا دوں کہ رمضان کے روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ علیکم بصیام 6 ایام من شوال،
جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، خواہ چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، تو اس کو یہ چاہیے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اگر وہ شوال میں 6 روزے اور رکھے، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیا کرتا ہوں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کے یہاں اجر اور ثواب اس میں تو ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے آپ مستحق ہیں اس سے زیادہ ملے گا، لیکن جو نظام آپ نے بنا لیا ہے کہ آپ اپنے یہاں اگر کسی کو نوکری پہ رکھیں، مزدوری پہ رکھیں، تو آپ نے اس کی ڈیوٹی کے اوقات مقرر کر دیے کہ بھئی یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اتنا کام کرو گے اتنا تمہیں معاوضہ ملے گا۔ تو ایک زمانہ تو یہ تھا کہ ڈیوٹی کرنا اور نوکری کرنا جو ہے یہ ایک ذمہ داری تھی، اور آج کل تو یہ ایک فن ہو گیا ہے۔ مشہور ہے کہ کسی شخص کے پاس نوکر رکتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ حد سے زیادہ اپنے ملازم سے کام لیا کرتا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اچھا میں اس کے پاس نوکری کرتا ہوں اور یہ ایسا بد دماغ آدمی ہے کہ یہ اپنے ملازموں کو تنگ کرتا ہے، اس کو میں ٹھیک کروں گا۔ گیا، جا کے انٹرویو دیا کہ صاحب مجھے آپ اپنے یہاں نوکر رکھ لیجئے۔ تھے نواب صاحب، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی کیا لوگے، یہ سب باتیں طے ہو گئیں۔ تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا کل سے کام شروع کر دینا، اور آج سے ہی بلکہ تم شام سے ہی یہاں پہ میرے پاس رہ جاؤ۔ سردی کا زمانہ تھا، ایک ہی کمرے میں اس کو جگہ دی اپنے، اور یہ کہا کہ تم میرے ہی کمرے میں سو، شاید کوئی ضرورت پیش آئے تو تم پھر میری خدمت کے لیے میں تمہیں آواز دوں۔ اس نے کہا جی اچھا۔ یہ لیٹ گیا تو تھوڑی دیر میں نواب صاحب نے آواز دی اپنے ملازم کو اور یہ کہا کہ بھائی شمس الدین ذرا یہ تو دیکھو باہر بارش تو نہیں ہو رہی۔ تو شمس الدین جو تھے وہ تو اصل میں کمبل اوڑھے لیٹے تھے سردی کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ کام میں اپنے نواب صاحب کا کرنے کے لیے اتنا اچھا لحاف چھوڑ کے باہر جاؤں؟ انہوں نے کہا سرکار بارش ہو رہی ہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ بھائی بارش ہو رہی ہے، یہ تو اندازہ مجھے بھی ہے کہ بارش ہو رہی ہے، میں تو چاہتا تھا جا کے دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ بارش؟ اس نے کہا حضور نہیں، میں اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اور وجہ جو ہے اس کی وہ یہ ہے، ابھی ابھی میرے پلنگ کی میرے پٹی کے پاس سے ایک بلی گزری، میں نے جو اس کے اوپر ہاتھ پھرایا تو وہ گیلی ہو رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ باہر بارش سے آ رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے، تو میں نے آپ کو صحیح جواب دیا۔ نواب صاحب کہنے لگے کہ اوہو یہ تو بڑا عجیب و غریب قسم کا نوکر ہے۔ خیر، نواب صاحب نے یہ نیت کر لی کہ اچھا بھائی ایسے آدمی کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے، کل میں اس کو نکال دوں گا۔ تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو چراغ جل رہا ہے، یہ جو سامنے روشنی ہو رہی ہے، یہ میری آنکھوں میں آ رہی ہے، لہٰذا اب میں بس سونے کی تیاری میں ہوں اور روشنی میں نیند نہیں آتی، اٹھ کے ایسا کرو کہ اس کو لالٹین کو یا جو بھی چراغ جل رہا ہے اس کو گل کر دو، بجھا دو تاکہ مجھے نیند آ جائے۔ اس
نے کہا حضور اصل میں مقصد تو یہ ہے کہ روشنی آپ کی نگاہ میں نہ آئے، آپ ایسا کیجئے کہ یہ لحاف جو آپ اوڑھے ہوئے ہیں اور یہ سینے تک آپ نے ڈال رکھا ہے، ذرا سا اور کھینچ کے اس کو اوپر کیجئے، اور جب چہرے تک آ جائے، آنکھوں تک، تو پھر آپ کو یہ چراغ کی اور لالٹین کی روشنی تنگ نہیں کرے گی، سمجھیے اندھیرا ہو گیا۔ اوہو، نواب صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی ڈھیٹ آدمی ہے، یہ تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کے لا رہا ہے اور اسی کو خدمت سمجھ کے یہ سمجھتا ہے کہ خدمت ہو رہی ہے۔ بہرحال اس کا اندازہ ہو گیا نواب صاحب کو کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، تو اس سے پھر آخر میں یہ کہا کچھ دیر کے بعد کہ اچھا ایسا کرو، یہ دروازے کی چٹخنی لگا دو، بند کر دو، اور اب اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس نے نوکر نے یہ جواب دیا کہ حضور میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی انسان ہیں، میں ٹھیک ہے نوکر ہوں آپ کا، لیکن انسانوں پر اتنا تو رحم کھائیے، کچھ تو انصاف ہونا چاہیے۔ بھئی آپ دو کام آپ کے کہنے سے میں نے انجام دے لیے، ایک کام اٹھ کے آپ خود کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ آج نوکری جو ہے فن ہے، آپ ثابت کر دیں کاغذات پر کہ جی نوکری ہو رہی ہے، بس کافی ہے۔ اللہ کے یہاں اپنے بندوں کے ساتھ ضابطے کا اور قانون کا اگر معاملہ ہوتا تو آج خدا کی قسم ایک دانہ گندم کے بھی ہم اور آپ مستحق نہیں تھے۔ اللہ کے یہاں عمل کا ضابطہ یہ ہے کہ جو عمل آپ کے لیے مقرر کیا ہے اس میں اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو رمضان کے روزے دیے کہ آپ روزے رکھیں، 29 ہوں یا 30، آپ کہیں کہ نہیں صاحب میں تو رمضان ہی کے روزے اب پورے 35 رکھوں، وہ رمضان کے روزے نہیں ہیں۔ آپ کو نمازیں جو دی گئی ہیں، کسی میں 2 رکعات کی فرض ہے، کسی میں 4 رکعات فرض ہے، کسی میں 3 فرض ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں میرا دل تو 2 رکعت فجر کی نماز ادا کر کے مطمئن نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، میں تو یہ چاہتا ہوں صبح کا سہانا وقت ہے تو کم سے کم 8-10 رکعتیں جو ہیں ایک ہی سلام سے پڑھوں اور لمبی اس کے اندر قرات سنوں امام صاحب کی، اس کے بغیر فجر کی نماز اللہ کے یہاں یہ نماز قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب حالت سفر میں قصر 2 رکعت ہے، تو کہتے ہیں مولانا وہ تو ایک زمانہ تھا سفر میں مشکلات تھی اور بہت اس کے اندر دشواریاں ہوتی تھیں، پانی نہیں ملتا تھا اور بہت، تو اس لیے اگر اس وقت نماز قصر کر دی گئی تو اب تو سفر ایسا نہیں ہے، اب تو ہر جگہ آرام ہے، ہر جگہ سہولت ہے، تو اب قصر کا کیا جواز ہے؟ بس یہی فرق ہے کہ اگر میرا اور آپ کا بنایا ہوا ضابطہ ہوتا انسانوں کے لیے تو میں یہ کہتا کہ چلو تکلیف کے اندر تو تمہیں میں رعایت دے سکتا ہوں، لیکن جب تکلیف سے نکل آؤ تو اب کس بات کی رعایت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ انعام کا ہے، اور وہ یہ ہے ایک مرتبہ اگر اللہ کے دربار سے اپنے بندوں کو ایک انعام دے دیا گیا ہے، یہ اللہ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ یہ کہے اب حالات ایسے ہیں تو اس کو واپس لے لیا جائے۔ جس طرح نماز فجر کی 2 رکعتیں 3 اگر پڑھیں گے تو جائز نہیں ہے، اسی طرح حالت سفر میں قصر کی بجائے اگر آپ پوری نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں۔ اللہ کے یہاں عمل کے اندر اضافے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔
جو عمل دیا گیا بس اتنا ہی عمل ضروری ہے۔ ایک روایت آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ آج بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی وہ ہے جس کے آپ دیکھیں کہ بھئی ہر وقت بس وضو میں ہے، ہر وقت نفلیں پڑھ رہا ہے، ہر وقت آپ دیکھیے کہ نفلی روزے وہ رکھنے کے لیے مشہور ہے کہ صاحب یہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک جملہ آتا ہے، ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما، جتنے آپ روزے رکھتے ہیں صحابہ کرام اس سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، جتنی آپ نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی وہ بھی کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہی 5 وقت کی نمازیں تھیں، وہی رمضان کے روزے تھے۔ لیکن فرمایا روزے آپ بھی رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے تھے، نماز آپ بھی اتنی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی اتنی پڑھتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وَلَكِنْ بُقِّرَ الشَّيْءٍ فِي قُلُوبِهِمْ، ایسا معلوم ہوتا ہے نمازیں تو 5 ہی وقت پڑھتے تھے، روزے تو رمضان ہی کے رکھتے تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ نے کوئی چیز ایسی اتار دی تھی، وہ ہمارے دل اس چیز سے خالی ہے، وہ کیفیت نہیں ہے۔ ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما، بہت زیادہ روزے نماز کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ نے جو ایک چیز جذبہ پیدا کیا تھا وہ جذبہ تھا کہ جس سے صحابہ کرام ممتاز ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ کے یہاں عمل میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی چیز اتنی فرض کی گئی ہے تو آپ اس کو اپنے طور پر اللہ کی رضا کے لیے آپ کہیں کہ نہیں ہم تو اس سے زیادہ کریں گے، یہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ لیکن اجر کا قانون یہ ہے کہ عمل میں اضافے کی اجازت نہیں، اور اللہ نے اجر میں اپنی طرف سے خود اضافہ کیا ہے۔ نمازیں فرض کی گئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں جب نمازیں عطا کی گئیں کہ آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ ہے جو آپ لے کے جائیں، ان نمازوں کی تعداد 50 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی اس سفر میں ملے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو آپ کی امت کے لیے جو عبادت دی گئی ہے ہم اپنے تجربات کی بنا پر، اپنی امتوں کے تجربے کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ امت اس کو پورا نہیں کر سکے گی اور اس کے اوپر یہ بہت گراں ہوگا۔ آپ بارگاہ خداوندی میں اس کی تعداد کو کم کرنے کے لیے فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے اس کو کم کر دیں گے اور ان کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ ہوتے 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 50 نمازوں سے پھر یہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں جو آج آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نمازیں 50 کی بجائے 5 ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے مگر اللہ نے ان 5 نمازوں کے اندر ایک ایسا ضابطہ اور ایک ایسا اصول دے دیا، اور وہ صرف نماز کے لیے نہیں، وہ صرف روزے کے لیے نہیں، وہ صرف عبادت کے لیے نہیں، وہ ہر خیر کے اور ہر نیکی کے لیے ایک ایسا ضابطہ اور اصول دے دیا کہ جب آپ اس اصول پر کسی عبادت کو رکھیں گے اور اس پر آپ اس معیار پر اس کو ناپیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ نمازیں 50 تھی، تعداد 5 ہو گئی۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ضابطہ قرآن کریم میں دے دیا اور بتا دیا، وہ ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ آج کے بعد ہم یہ ضابطہ دیتے ہیں
جو نیکی بھی اب تم کرو گے تو اللہ کے یہاں اس کا اجر اور بدلہ جو ہے وہ ایک نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں اس نیکی پر بدلہ تم کو 10 گنا دیا جائے گا۔ یہ ایک ضابطہ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ضابطہ بن گیا اور 5 نمازیں 50 سے اب 5 ہو گئیں، تو اس ضابطے اور اس اصول سے جب 5 نمازوں کو آپ ضرب دیں گے 10 سے، تعداد کوئی ہو گئی، اللہ کے یہاں اس پہ اجر 50 کا ہے۔ آپ نے اگر 1 روزہ رکھا رمضان کا تو اللہ کے یہاں اس کا اجر 10 گنا، یعنی 10 روزہ۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اگر 29 روزے ہوئے ہیں تو 29 کا ثواب ہے، 29 روزے ہوں تو بھی ثواب 30 کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جس آدمی نے 29 دن روزے رکھے ہیں وہ 30واں روزہ رکھنے کے لیے بھی تیار ہے، اگر اللہ کی منشا یہ ہے کہ اب رمضان 29 کا ہو تو بھی اللہ کے یہاں اس کو اجر 30 ہی کا ملے گا۔ اگر رمضان کے 30 روزوں کو آپ ضرب دے لیں اسی اصول پر اور اسی آپ معیار کے اوپر، تو یہ 30 روزے جو ہیں یہ برابر ہیں 300 روزوں کے۔ گویا رمضان کے 30 روزے رکھے اور اجر آپ کو 300 کا ملا۔ سال میں قمری مہینوں میں اور اس اسلامی کیلنڈر کی روح سے جو ایک سال میں دن ہوتے ہیں ان کی تعداد ہے 360۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے رکھ کے تم نے 300 دنوں کی اور 300 روزوں کی تم نے اجر اور ثواب کو حاصل کر لیا ہے۔ 6 روزے اور رکھ لو، اگر 10 گنا اس کا بھی اجر تمہیں مل گیا تو گویا 60 روزوں کا اجر اور مل گیا۔ تو جب 360 روزوں کا اجر ہو گیا اور رمضان میں کسی نے 30 روزے رکھے اور شوال میں پھر 6 روزے رکھے تو گویا پورے سال انسان کو روزے دار رہنے کا اور اس کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اسی لیے اس شوال کے 6 روزوں کی فضیلت آئی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو گویا اللہ نے اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرما دیا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی بڑی فضیلت ہے اور ابھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی گنجائش ہے، اور ابھی اس کا وقت ہے کہ اگر کسی نے پورے نہیں کیے یا کسی نے ابھی پورے یا ارادہ نہیں کیا اور اب بھی اگر وہ ارادہ کر لے تو وہ فضیلت اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا رمضان کے بعد جو مہینہ ہے یہ شوال کا مہینہ ہے۔ ایک خصوصیت اور ایک فضیلت تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ شوال کے 6 روزے رکھیں۔ دوسری فضیلت اور دوسرا اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں شمار ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ 3 مہینے ہیں۔ وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو مہینہ حج کا وہ ہے جس کے اندر ارکان حج ادا ہوتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مہینہ حج کا ہے۔ باقی 2 مہینے شوال اور ذی قعد حج کے مہینے کیسے ہیں؟ شوال میں اگر کوئی جا کے حج کر کے آ جائے تو حج تو نہیں ہوگا۔ شوال اور ذی قعد کو اس لیے حج کا مہینہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے 1 شوال کو اگر احرام باندھ لے تو اس کا احرام بغیر کسی
کراہت کے درست. اور اگر شوال سے پہلے کسی نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا تو اگرچہ احرام تو درست ہوگا لیکن اس کے اندر فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کراہت ہے. رمضان کے بعد شوال کے اندر حج کا اگر کوئی ارادہ کرے اور احرام کر لے تو اس کا احرام درست ہوگا. میں نے اس وقت ایک ایسی آیت کو قرآن کریم کی تلاوت کیا جس کے اندر حج کی عبادت کا بھی ذکر ہے اور جس کے اندر بیت اللہ کا بھی ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینہ اب حج کا جو آنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے اندر خصوصیت ہے قرآن کریم کو تلاوت اور سماعت، اسی طرح حج کے مہینے کے ساتھ ایک اور عبادت خاص ہے اور وہ ہے قربانی کی عبادت. رمضان میں روزے اور قرآن کی تلاوت یہ اس کا امتیاز ہے. حج کے مہینے میں قربانی بھی اسی طریقے سے اہم ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا اسی مہینے کے اندر ہے. بس میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ بیت اللہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اس کا پہلے مخاطب ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور آپ کو یہ کہا گیا کہ جب یہ مکان بنا لیں تو پھر اس کو پاک کر دیجئے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہ کیجئے آپ اذان دے دیجئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی عمارت کو مکمل کر اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اعلان کیجئے. حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے پروردگار، اس بے آب و گیاہ میدان کے اندر اور اس صحرا کے اندر آپ کا حکم یہ ہے کہ میں اذان کر دوں اور اعلان کر دوں کہ لوگ حج کے لیے آئے، لیکن اے اللہ دور دور تک مجھے تو کوئی یہاں پر بندہ نہ بندے کی ذات اور کوئی آدم اور بشر نظر نہیں آتا. میں اگر یہاں پر اعلان کروں گا تو اے اللہ اس آواز کو اور اس اعلان کو سنے گا کون؟ اب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام وہ ہے کہ جس کا ہم حکم دے رہے ہیں. کون سنے گا کون نہیں سنے گا، کس تک پہنچے گا یہ اعلان نہیں پہنچے گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں آؤ اور آ کے اس حج کے اس اللہ کے گھر کی زیارت کرو، اس کا طواف کرو. کسی نے کہا حج کیا ہے؟ حج کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود. ایک حج تو وہ ہے جاؤ جا کے در و دیوار کے چکر کاٹ کے طواف کر کے آ جاؤ، ایک تو وہ حج ہے. اور ایک حج یہ ہے کہ جو مردوں کا حج ہوتا ہے، اور وہ حج یہ نہیں ہے کہ جا کے در و دیوار کے چکر کاٹ کے آ جاؤ. وہ کیا ہے؟ حضرت عراقی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ بھائی ہمارے نماز روزوں کا حال یہ ہے. فرمایا کہ بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. جب میں نے سجدہ کرنے کے لیے زمین پر اپنا ماتھا رکھا تو زمین نے کہا ارے ظالم،
کہاں تو نے یہ ماتھا رکھ دیا، اپنے سر کو اٹھا لے، تیرے ریاکاری کے سجدے سے تو نے میرے جسم کو بھی ناپاک کر دیا۔ بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ اور ایک حج ہمارا یہ ہے، کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں بیت اللہ کے طواف کے لیے۔ کسی نے عراقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے وہاں پر پہنچ کے بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم کہ برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ طواف کے لیے حرم میں جب گئے بیت اللہ سے آواز آئی، اے طواف کرنے والے، تو نے اندر آنے سے پہلے کیا تیاری اس گھر میں آنے کی تھی کہ تجھے اس گھر میں اب داخلے کی جرت ہو رہی ہے؟ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم کہ برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ میرے دوستو، حج بظاہر تو یہی ہے کہ جاؤ جا کے بیت اللہ کے گھر کے چکر کاٹ کے آؤ۔ اور یاد رکھیے، اور کوئی عبادت ایسی کہیں پر طواف کی عبادت کسی اور جگہ پر جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ منت مان لے میرا یہ کام ہو جائے گا، تو آپ کی تو مسجد بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ اگر اس نے طواف کے کہیں 7 چکر اس نے ارادہ منت مان لی کہ اس مسجد کے 7 چکر لگائے گا، تو وہ تو میرے خیال میں منت پوری ہو ہی نہیں سکے گی۔ اگر کسی نے کسی مسجد کے طواف کی منت مانی، کسی نے کسی کے مزار کی منت مانی، طواف کی، ناجائز ہے، حرام ہے، جانتے بوجھتے اگر کرے تو شرک ہے۔ طواف جائز ہے، نہ کسی کی قبر کا طواف جائز ہے، نہ کسی مسجد کا طواف جائز ہے۔ طواف کی عبادت صرف ایسی ہے کہ وہ مخصوص ہے صرف اللہ کے گھر بیت اللہ کے لیے، اور کسی جگہ یہ عبادت جائز نہیں۔ جاتے ہیں، جا کے طواف کر کے آتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، کسی نے، ایک ہندو نے پوچھا، جواب تو دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہے۔ پوچھا کہ بھائی ہم بھی ایک پتھر کی پرستش کرتے ہیں، تم بھی جا کے ایک پتھر کے چکر لگا کے آتے ہو، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو اصل میں بعض لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ ایک شخص تھا، وہ ایک باغ کے اندر چلا گیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑے اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، جا کے کہیں امرود توڑ رہا ہے، کہیں لیمو توڑ رہا ہے، کہیں کوئی اور پھل توڑ رہا ہے۔ اتنے میں وہ جو اس باغ کا مالک تھا بیچارہ، چھوٹا سا آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی ایک آدمی بڑا بے تکلف میرے یہاں آ کے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ وہ آیا دوڑ کے، اس نے کہا بھئی کیا کرتا ہے، یہ باغ میں سے کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی دیکھ بات سن، یہ زمین کس کی ہے؟ اس نے کہا جی خدا کی ہے۔ پانی کس کا؟ جی اللہ کا۔ درخت کس نے اگایا؟ کہ جی اللہ نے اگایا۔ پھل کس نے نکالے؟ کہ جی اللہ نے نکالے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی، میں بھی بندہ اللہ کا، تو اگر میں تیرے درخت میں سے پھل توڑ کے کھا رہا ہوں تیرے باغ میں سے، تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ آدمی دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ دلیل تو بڑی زبردست لے کے آیا ہے، جواب تو اس کا۔ اس نے کہا اچھا بھائی تو دیکھ، جائیے نہیں، ذرا ٹھہر جائیے ابھی۔ گیا اپنی جھوپڑی میں سے ایک ڈنڈا اٹھا کے لے کے آیا، اور ڈنڈا اٹھا کے ایک اس کے مارا تو یہ چیخنے لگا۔
اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، مجھے یہ بتا یہ ڈنڈا کس کا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا ہے۔ اس نے کہا ڈنڈا اللہ کا، میں اللہ کا، تو اللہ کا، تو اگر مارتا ہوں روتا کیوں ہے؟ تو جو آدمی جیسی دلیل دے پھر آپ اس کو پھر اسی دلیل سے جواب دیجیے۔ اس نے کہا کہ تم بھی جا کے پتھر کے گرد طواف کر کے آتے ہو، ہم بھی پتھر کی پوجا کرتے، فرق کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا میں بتاؤں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس گھر کی ہم، چلو تم کہتے ہو بقول تمہارے کہ ہم پوجا کر کے آتے ہیں، چلو میں جا کے اس گھر کے اوپر پاؤں رکھ کے میں چڑھ جاتا ہوں، تم بھی اپنے پتھر کے اوپر، بت کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم نہیں کھڑے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے ہم اس پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیت اللہ کے اوپر چڑھ جائے اگر، تو جائز کیا بلکہ مکروہ بھی نہیں ہے، بے ادبی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ یہ دیوار ایک علامت ہے خالی، یہ صرف ایک جگہ کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ وقت ہو گیا اور میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ مقام وہ ہے کہ جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ سب پانی پانی تھا، زمین نہیں تھی، اللہ نے جب اس زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تو زمین سے ایک مقام پر پانی میں ابال پیدا ہوا ہے، اور ابلتے ابلتے اس میں گاڑھا پن آیا، پھر سختی آئی ہے۔ زمین وہ ٹکڑا کے پانی کے اندر جس نے سب سے پہلے سختی کی شکل اختیار کی ہے، وہ یہ مقام ہے کہ جہاں پر بیت اللہ قائم ہے۔ بیت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا سرۃ الارض، زمین کی نام۔ اور اللہ نے شکم مادر کے اندر بھی انسان کا جب پیدا فرماتا ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو وجود ملتا ہے وہ ناف کو۔ اللہ نے انسان، بنی نوع انسان کے اس روحانی تخلیق کے لیے اور قیامت تک کے لیے جو یہاں سے جو نظام قائم فرمایا اور جو وجود دیا ہے، اس کو، اس کی سرہ اور اس کی ناف بھی اسی مقام کو بنایا۔ کیوں بنی وہ ناف؟ اس لیے کہ اب جو انسان وجود میں آئے گا شکم مادر کے اندر، اس کی سپلائی لائن جو ہے اللہ نے پہلے پیدا فرما دی ہے، یہیں سے اس کی نشو و نما ہوگی، یہیں سے اس کی تخلیق ہوگی۔ بس سمجھیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ اب روحانی تمام سرچشمے جو ہیں وہ اسی مقام سے جاری ہوں گے۔ یہی مقام ہدایت ہوگا، یہیں سے نبی اور پیغمبر بھی قیامت تک کی ہدایت کے لیے اسی مقام پر آنے والے ہیں، مبعوث ہونے والے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے، دراصل ایک حج کی عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر طواف ہے اور جس کا حکم دیا گیا اور بیت اللہ سے متعلق ہے وہ، اور شوال میں آپ نے جو کچھ رمضان میں مجاہدہ کیا، جو راتیں گزاری، جو دن گزارے، جو اعتکاف کیا، وہ سب آپ کو اب حرمین کی حاضری میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ رمضان کی ساعتیں جو ہیں وہ اگلی اس عبادت کے اندر کام آ سکتی ہیں۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حرمین کی حاضری اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیے جن لوگوں نے حج کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما اور ان کے حج کو ان کی نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا، اور جو آج تک اس سعادت سے محروم ہیں اور بظاہر ان کے پاس اس کے اسباب بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ تڑپ پیدا فرما اور حرمین کی حاضری کے قابل اور اس کا اہل سب کو بنا دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا فرمائیے اللہ تعالی پاکستان کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرما. یہاں کے رہنے والوں میں باہم اخوت اور محبت پیدا فرما. عالم اسلام کو دشمنوں کے فتنے اور شر سے محفوظ فرما. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور دعا فرمائیے اللہ تعالی آتش جہنم کو ہم پر حرام فرما. تمام مرحومین کی اللہ تعالی مغفرت فرما. ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.